ویلکم بیک ٹو پروگرام حقائق. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احسن عظیم صاحب. تو ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے محترم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کو کوئی شخص پا لے یا کوئی شخص لیلۃ القدر کی جستجو میں لگا ہوا ہو تو اس کو کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اس میں اعمال کی ویسے کوئی تخصیص تو نہیں ہے. جی بالکل. کہ وہ عام جو وہ اعمال کر رہا ہے, رات کو قیام کر رہا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, وہ یا نماز تراویح ادا کر رہا ہے, جی جی, تو اس طرح وہ اپنی رات کو گزارے گا ہی, نوافل کے ذریعے سے, ذکر اذکار کے ذریعے سے, دعا مناجات کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے. ہاں بالخصوص یہاں پہ ایک حدیث موجود ہے اس حوالے سے, اس کا لازماً ہمیں جو ہے نا وہ اہتمام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا نبی کریم علیہ السلام سے, اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں, کیا کیا جائے, کیا کروں, اس میں عبادت کیا ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ اگر تم اس رات کو پالو تو اس میں کثرت سے اپنے رب سے معافی طلب کرو, اور اس کے باقاعدہ آپ نے الفاظ بھی بیان فرمائے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس انداز سے آپ اپنے رب سے بخشش طلب کریں, اس لیے کہ اس رات کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس کو پا کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور آپ کا رب آپ کو بخش دے, معاف فرما دے. اور اگر معافی مل گئی تو یہی سب سے بڑی معافی ہے. تو مطلب یہی جیسے آپ نے بات کی کہ اس رات کے اندر معافی کی طرف زیادہ سے زیادہ کی جائے, کیا کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کو پا بھی لیں, اس رات میں عبادات بھی کر لیں, لیکن معافی ان کی بھی نہ ہوتی ہے؟ ہم آپ بھائی یہ یاد رکھیں کہ اس میں بالخصوص یہ جو معافی ہے نا, یہ صغیرہ گناہوں کی ہے. جی, جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ لازم اور شرط ہے, ان کو ترک کرنا نہیں. تو جو معافی ہے, یہ معافی جو ہے یہ توبہ نہیں ہے, معافی کی طلب کرنا یہ توبہ کے زمرے میں نہیں آتی. نہیں, ایک تو عام استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, یہ الگ بات ہے. اگر کبائر کا ارتکاب کیا ہے تو اس حوالے سے توبہ ایک الگ سے ایک طریقہ کار ہے معافی کا. اس میں کچھ شرائط ہیں. اس کی کیا شرائط؟ اس میں ایک تو شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اس عمل پہ شرمندگی ہو. ٹھیک ہے, شرمندگی ہو, اس میں ندامت ہو, جس عمل کی وہ معافی چاہتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ اس کا اپنے رب کے ہاں اعتراف کرے, جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عائشہ فرماتی ہیں, ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب کوئی آدمی اپنے رب سے اپنے رب کے ہاں اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہ کا, غلطی کا, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتی ہے. تو اعتراف پہلے ہے. اور اس میں تیسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے, عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے. مطلب توبہ کے لیے تین چیزیں ہیں, ایک اقرار ہے, دوسرا اعتراف ہے, اور توبہ ہے, ندامت ہے. اعتراف, ندامت, جی, توبہ ہے, احساس ہے, شرمندگی ہے, اور پھر وعدہ ہے. جی, اس کے بعد وعدہ ہے کہ یہ آئندہ گناہ جی, اگر شرک کا مرتکب ہے, کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ توبہ ہے, یہ توبہ ہونا لازم ہے. اس کے علاوہ اگر باقی دیگر صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں, ان کے علاوہ بھی ایک چیز لازم ہے جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, وہ ہے دلوں کا حسد اور کینہ اور بغض. جی, جیسا کہ شب جو شعبان تھی, نصف شعبان تھی, اس حوالے سے ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات بھی بخشش ہوتی ہے, لیکن دو طرح کے آدمی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں حسد اور بغض اور کینہ رکھنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوتی, اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایسے ہی اور یا حقوق العباد, ان کی حق تلفی کرنے والا. جی بالکل. تو یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہی ہے, حسد بھی, کینہ, بغض رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات بھی اگر کسی کے دل میں کدورت اور نفرت اور حسد ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو مطلب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز بجماعت پڑھ لے, اس کی ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے, تو کیا آیا کہ یہی حکم لیلۃ القدر پہ بھی نافذ ہوتا ہے؟ حماد بھائی, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور یہ عام دنوں کی بات ہے. جی بالکل. لیکن جہاں پہ لیلۃ القدر کی بات ہے تو وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے مخصوص عبادت کا حکم دیا ہے, ساری رات شب بیداری کا حکم دیا, وہاں پہ سونے کا حکم نہیں دیا. یہ عام راتوں کی بات ہے کہ آپ عام رات میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور صبح کی پڑھیں تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ اب سونے کی رات نہیں ہے. یہاں پہ حکم یہ ہے کہ آپ نے شب بیداری کرنی, آپ نے جاگنا ہے,
اور اپنے رب کے ہاں معافی طلب کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، تو یہ جاگنے کی رات ہے، یہ سونے کی رات نہیں، اور جاگنے سے ہی اس کی جو برکات اور جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے اور انسان کو یہ تو عمومی طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی محافل اور اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، خاص طور پہ اسپیشلی تو لیلۃ القدر کے حوالے سے اجتماعات کرنا زیادہ موضوع ہے یا انفرادی عبادت زیادہ موضوع ہے؟ میرے خیال میں یہاں پہ انفرادی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی یہاں پہ کوئی خاص ریزن اس کی خاص ریزن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اجتماعی طور پہ اس رات میں کوئی محفل منعقد نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام یوں ہی جمع ہو کر کے، چونکہ یہ عام دنوں میں آپ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، درس و تدریس کر سکتے ہیں، آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں، مسائل کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو رات ہے یہ مسائل سیکھنے کی نہیں، یہ تو عمل کرنے کی رات ہے، تو اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، انفرادی طور پہ عبادت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے محترم پروفیسر احسن عظیم صاحب، جو کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ یقیناً لیلۃ القدر وہ عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معافی بھی عطا فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ بھی فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسے محترم نے بیان کیا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو مختص کیا کہ اس رات کے اندر شب بیداری کی جائے، اس رات کے اندر جاگا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں پہ ایک چیز اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ حقوق العباد کا جو گناہ گار مرتکب ہوگا اس کی معافی اس رات کے اندر بھی نہیں کی جائے گی جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے، یا اس شخص کے سامنے اقرار جرم کر کے اس سے معافی طلب نہ کی جائے جس شخص کے ساتھ زیادتی یا ظلم کیا گیا ہو۔ تو ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھی آخری عشرے کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 جو رمضان المبارک ہے، ان راتوں کے اندر یقیناً لیلۃ القدر کی تلاش آپ سب کو بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انعامات کے مستحق ٹھہر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔